اس کو میڈم صاحبہ جب یہ بیماری لاحق ہوتی تھی نا، زور کرتی تھی، اس وقت وہ بیوی کو بھی مارتا تھا، اپنے خود بچوں کو بھی مارنے کی کوشش کرتا تھا، اور گھر کے اندر بھی مطلب کپڑوں کو آگ لگا دینی، بیڈ کو آگ لگا دینی، بستروں کو آگ لگا دینی، ٹی وی توڑ دیا، ایسے باہر کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں اس مسجد کے احاطے میں اس وقت موجود ہوں جہاں 4 روز قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 50 سالہ ایک شخص مشتاق احمد کو یہ الزام لگا کر تشدد کر کے ہلاک کیا گیا کہ اس نے توہین مذہب کیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اس شخص کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اطلاعات کے مطابق اس شخص کو اس کمرے میں بند کیا گیا اور بند کر کے اس پہ تشدد کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جو پولیس کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کے 3 اہلکار انیشلی یہاں پہ آئے تھے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی اس کو نہیں بچا سکے۔ ابھی بھی اس کمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس پر تشدد کرنے کے نشانات اور جو خون کے دھبے ہیں وہ بھی ابھی آپ کو نظر آئیں گے اس میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ہی دیر کے بعد جو ہے یہ مسجد سے یہ اعلان کیا گیا کہ ایسا ایک شخص مسجد میں موجود ہے جس نے توہین مذہب کیا ہے، جس کے بعد کافی بڑا مجمع لوگوں کا اکٹھا ہو گیا یہاں پر، اور انہوں نے اس شخص پر اینٹیں برسائیں، ڈنڈے برسائے اور تشدد کرتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے مشکل تھا اس وقت اس شخص کو یہاں سے نکالنا۔ تشدد کے بعد جب انہوں نے ہلاک کر دیا تو ہلاک کرنے کے بعد اس شخص کی لاش جو تھی وہ اس درخت پر کئی گھنٹوں تک لٹکائی رکھی، اور پولیس جو ہے کافی دیر کے بعد اس لاش کو یہاں سے لے جانے میں کامیاب ہوئی، اور انہوں نے جا کے DHQ خانے وال میں جو ہے اس کو وہ لے کے گئے، اور جس کے بعد اس لاش کو مشتاق احمد کے ورثاء کے حوالے کیا گیا۔ اس وقت میں خانے وال کے نزد واقعہ چک 12 میں موجود ہوں، جو مشتاق احمد کے بھائی کا گھر ہے یہاں پہ، ذوالفقار احمد، جنہوں نے پولیس سے اپنے بھائی کی میت وصول کی تھی۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے جس ٹائم میت کو وصول کیا تھا اس وقت کیا کنڈیشن تھی ان کی باڈی کی، کیونکہ آپ مجھے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ وہ بہت خراب حالت میں آپ کو ملی ہے۔ میڈم صاحبہ اس کی حالت بہت خراب تھی، اس کی دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں تھیں نا جی وہ بھی مکمل طور پہ کٹی ہوئی تھی، سر کا جو بھیجا ہوتا ہے وہ بھی باہر نکلا ہوا تھا، تو جو یہ منکا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں منکا پنجابی میں، یہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ تقریباً جی اس کے جسم کی کوئی جو ہے چیز ہڈی نہیں بچی ہوئی تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، جس طرح سے آپ حالت بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ذہنی بیماری کا شکار تھے، ان کو کیا بیماری تھی اور کتنے عرصے سے تھی وہ بیماری، اور کیا ان کا علاج کروایا جا رہا تھا؟ میڈم صاحبہ ہم نے تقریباً 15-16 سال ڈاکٹر انعام الحق مسعود ہے جی، ملتان آرمی کا کرنل ریٹائرمنٹ، اس سے ہم نے میڈیسن لی، اس سے ہم نے علاج کروایا، اور ہم نے اسی دوران جی 9 ایکڑ رقبہ 16 سالوں میں ہم نے جو ہے بیچ کے اس کا مکمل طور پہ علاج کیا، پھر بھی اسے بھائی کو آرام نہیں آیا۔ وہ ہم نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے، اس نے کہا جی اس بیماری کا نام ہے سیزوفرینیا۔ تقریباً 10 بجے قریب جو ہے باجی سے پیسے لے کے بازار چلا گیا، واپس نہ جب واپس نہ آیا جی شام کو اس روڈ پہ چلا گیا جو خالق آباد روڈ ہے جی، بہن کو اور بھانجوں کو پتہ نہیں بھی مارا، ہم کہاں گیا، انہوں نے کہا شام کو تو گھر آ جائے گا نہیں، وہاں سے کہیں ان درندوں کے ہاتھ لگ گیا جی، یہ انسان تو نہیں ہے، ایسے تو حیوان بھی نہیں کرتا ہے جیسے انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر انعام الحق کے ساتھ، اور انہوں نے مشتاق احمد کے ذہنی مرض کی تشخیص کی تھی۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس مرض میں مبتلا تھے اور ان کو کیا بیماری تھی، اور وہ آخری دفعہ آپ کے پاس کب آئے؟ مشتاق احمد آخری دفعہ میرے پاس نومبر 2018 میں تشریف لائے، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تھے۔ مشتاق احمد کو بیماری شیزوفرینیا تھی۔ شیزوفرینیا بنیادی طور پہ ایک دائمی اور پیچیدہ اور سنگین نفسیاتی بیماری ہے، جس میں مریض کے احساسات، گفتگو کا طور طریقہ، مزاج اور حرکات اور سکنات تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیزوفرینیا کے مریض اپنے طور اطوار پہ، اپنے طور طریقوں پہ
قابو نہیں پا سکتے. انہیں نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں. بعض اوقات وہ بے معنی لغو باتیں کہتے ہیں، بعض اوقات نبوت کے دعوے بھی کر دیتے ہیں، مجمع میں کپڑے بھی اتار سکتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس آدمی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ آدمی کسی ذہنی مرض میں مبتلا تو نہیں ہے. اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں آگہی ہمیں بہت ضروری ہے. اس واقعے کے بعد درجنوں افراد کو پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ تلمبہ اور ارد گرد کے گاؤں کی مارکیٹیں بھی مکمل طور پہ بند ہیں. اس وقت گاؤں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے گھر کے مردوں کو پولیس کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. توہین مذہب کے کیسز میں اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے کیسز میں تشدد کے بعد ہلاکت سامنے آتی ہے.